قابل احترام معزز سامعین اور میری دینی و اسلامی ماں اور بہنوں، ابھی ذی الحجہ کا مہینہ ختم ہو کر محرم الحرام کا مہینہ شروع ہونے والا ہے، اور بے شمار مسلمان ماہ محرم میں دین سے دوری اور جہالت کی وجہ سے بہت سے کام کو دین سمجھ کر کرتے ہیں، حالانکہ ان کاموں کا دین سے دور کا بھی تعلق نہیں ہے، بلکہ وہ تو صرف اور صرف خرافات، بدعات اور غلط رسومات ہیں، جن سے بچنا ہر صاحب ایمان مسلمان کے لیے بے حد ضروری ہے۔ اس لیے بالترتیب روزانہ ماہ محرم میں ایک سچے پکے مسلمان کے لیے کیا کیا کام کرنا جائز ہے اور کیا کیا کام کرنا ناجائز ہے، تفصیل سے بیان کیا جائے گا۔ عمل کی نیت سے ضرور سنیں اور اپنے عمل اور عقیدے کو درست کیجیے تاکہ دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہو سکے۔ بخاری اور مسلم میں خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، جس کا خلاصہ اور مفہوم یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے موقع پر عرفات کے میدان میں ایک تاریخی خطبہ دیا، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سال کے 12 مہینے ہیں، جن میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ ان میں سے پہلا مہینہ محرم الحرام ہے، دوسرا رجب، تیسرا ذی القعدہ، چوتھا ذی الحجہ ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلامی سال کا آغاز عظمت والے مہینے سے کیا اور اختتام بھی عظمت والے مہینے سے کیا، یعنی اسلامی سال کا پہلا مہینہ محرم الحرام ہے، وہ بھی عظمت والا مہینہ ہے۔ اسی طرح اسلامی سال کا آخری مہینہ ذی الحجہ ہے، وہ بھی عظمت والا مہینہ ہے۔ چنانچہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ان اللہ یفتتح السنہ بشہر حرام ویختتمہا بشہر حرام۔ معلوم ہوا کہ مسلمانوں کے لیے اسلامی نیا سال یکم محرم الحرام سے شروع ہوتا ہے، نہ کہ 1 جنوری سے۔ 1 جنوری سے انگریزی نیا سال شروع ہوتا ہے۔ مجھے بہت ہی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ کتنے مسلمان ہیں جو اس حقیقت سے واقف نہیں ہیں۔ امت مسلمہ کا ایک بہت بڑا طبقہ یہی سمجھتا ہے کہ نئے سال کی ابتدا 1 جنوری سے ہے۔ اس سے زیادہ تکلیف دینے والی بات یہ ہے کہ بعض انگریزی تعلیم یافتہ نوجوان جو تھوڑا بہت اسلامیات کی بھی جانکاری رکھتے ہیں، اگرچہ کہ وہ یہ حقیقت جانتے ہیں کہ جنوری 1 انگریزی نیا سال کی ابتدا ہے، اسلامی نئے سال کی ابتدا نہیں، پھر بھی ماحول سے متاثر ہو کر غیروں کی دیکھا دیکھی جنوری 1 کا اہتمام کرتے ہیں، نئے کپڑے خریدتے ہیں، ایک دوسرے کو نئے سال کی مبارکبادی پیش کرتے ہیں۔ اس رسم بد کی اصلاح کی ضرورت ہے۔ لوگوں میں اس بات کو عام کرنے کی ضرورت ہے کہ مسلمانوں کے لیے نئے سال کی ابتدا 1 جنوری نہیں ہے، بلکہ یکم محرم الحرام ہے۔ مسلم شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، افضل الصیام بعد شہر رمضان شہر اللہ الذی تدعونہ المحرم، افضل الصلاة بعد الفریضہ قیام اللیل۔ رمضان المبارک کے روزوں کے بعد سب سے افضل اللہ کے اس مہینے میں روزے رکھنا ہے جس کو تم محرم کہتے ہیں، جیسے فرض نمازوں کو ادا کرنے کے بعد تہجد کی نماز پڑھنا افضل ہے۔ اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
محرم کے مہینے کو اللہ کا مہینہ قرار دیا ہے، جس سے اس مہینے کی عظمت اور فضیلت اور بھی بڑھ جاتی ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عظمت اور حرمت کے اعتبار سے رمضان المبارک کے بعد دیگر مہینوں کے مقابلے میں سب سے بڑا ہوا مہینہ محرم ہی کا ہے، کیونکہ ماہ محرم اللہ کا مہینہ ہے۔ محرم کا مہینہ چونکہ اللہ کا مہینہ ہے، عظمت اور حرمت والا مہینہ ہے، زمانے جاہلیت میں بھی ماہ محرم کو دیگر مہینوں کے مقابلے میں عزت اور قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا، یہاں تک کہ ماہ محرم میں جنگ تک کو روک دیا جاتا تھا۔ محرم الحرام پورا مہینہ لائق تعظیم اور باعث عظمت ہے، کیونکہ ماہ محرم میں اللہ رب العزت کی خصوصی تجلیات اور برکات کا مظہر ہے۔ اس لیے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اس مہینے میں عبادت کرنا بہت بڑا اجر و ثواب کا ذریعہ ہے، اسی طرح اس حرمت والے اور عظمت والے مہینے میں گناہ کرنا بھی اتنا ہی وبال کا باعث ہے۔ جس طرح حرم شریف میں نیکی کرنے کا ثواب بڑا ہوا ہے، اسی طرح گناہ کرنے کا وبال بھی سخت ہے۔ اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ محرم الحرام کے مہینے کی اہمیت کو سمجھے، اس مبارک مہینے کی قدر کرے، اس مہینے میں ہر طرح کے گناہ، بدعات، خرافات، رسومات سے اپنے آپ کو دور رکھے اور زیادہ سے زیادہ اپنے خالق اور مالک اللہ جل شانہ کی عبادت میں گزارے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی تمام مسلمانوں کو ماہ محرم میں ہر طرح کے بدعات، خرافات اور رسومات سے اعتراض کرتے ہوئے اللہ کی عبادت میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔